علیکم دوستوں، انسائڈ بھی موزم فخر میں خوش آمدید۔ مثال ہم نے ماضی میں سنی تھی، بچے ہوتے نا کہ ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اور اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جناب ایک میان کے اندر دو تلواریں کیوں نہیں رہ سکتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا تو سمجھ بھی آئی کہ جناب ایک ہی جیسے حالات میں ایک ہی جیسی دو قوتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور پھر اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ طاقت کا مرکز ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور اختیارات کو بھی ایک ہی بندہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن کیا کریں، کیونکہ تاریخ کہتی ہے جی تاریخ سے سبق کوئی اس وجہ سے نہیں سیکھتا کہ کسی کو اپنی ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یا وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو سدھارتا ہی نہیں۔ اس وقت ہمارا مرکز ہے یعنی وفاق جو ہے وہ ایسی ہی ایک کشمکش کا شکار ہے، جہاں پر اس اقتدار کی میان میں دو تلواروں کے درمیان ایک جو ہے نا کھینچا تانی یا ایک رسا کشی جاری ہے۔ ایک جانب جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں تو دوسری جانب وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، اور یہ دونوں کے دونوں اپنے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش میں، اور وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کابینہ کے اندر دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، یعنی وزیر داخلہ بھی اس وقت جو اختیارات استعمال کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے ہی ہیں، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان جو سرد جنگ ہے اس میں نہ صرف تیزی آ گئی ہے بلکہ اس لڑائی کے اندر اس کشمکش میں مسلم لیگ نون ایک جماعت یعنی ایک فریق کے طور پر بھی شامل ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پنجاب حکومت جس کو ہیڈ کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی اپنا وزن اپنے چچا یعنی شہباز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے سرکاری طور پر محسن نقوی صاحب کو زچ کرنے کے لیے ایک اہم اعلان بھی کر دیا ہے۔ کون سا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان ہونے والی اس کھینچا تانی کا حتمی فاتح کون ہوگا، اور کیا واقعتاً یہ جو ہے نا لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم والی سچویشن ڈیولپ ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایسا کون سا فیصلہ کیا گیا ہے جو محسن نقوی کو زچ کر دیں اور جناب شہباز شریف صاحب کا بابا اونچا رکھنے کے اندر ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو ابھی تازہ آئی ہے اس کا ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کو، جن کی تعداد 6 تھی، 6 کے 6 جج صاحبان کو ایک مشکوک خط موصول ہوئے تھے جس کے اندر مبینہ طور پر اینتھریکس پاؤڈر موجود تھا جو ایک زہر ہے، اور اس حوالے سے ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی جس سے اس بات کا تاثر ملتا تھا کہ ایک خاص منصوبے کے تحت عدلیہ اور انتظامیہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے کوئی باضابطہ طور پر منظم انداز میں ایک مہم چلا رہا ہے، اور اس کا دوسرا مرحلہ آج لاہور ہائی کورٹ کے روبرو بھی سامنے آیا، جہاں پر لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل 3 معزز جج صاحبان کو بھی خطوط موصول ہوئے ہیں، لیکن اس مرتبہ ان خطوط کے اندر ٹوسٹ یہ تھا کہ اس میں کسی طرح کا اینتھریکس پاؤڈر موجود نہیں تھا، بلکہ ان خطوط کے اندر براہ راست معزز جج صاحبان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، جو ہے نا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں، وہ بھی ان معزز جج صاحبان کو ملی۔ یہ جو تینوں کے تینوں جج صاحبان ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل ہیں، اور ان میں جسٹس شجاعت علی خان صاحب، جسٹس شاہد بلال حسن صاحبہ اور جسٹس نیلم منیر صاحبہ شامل ہیں، اور ان کو یہ خطوط موصول ہوئے جس کے بعد فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب کی طرف سے پنجاب پولیس کے ساتھ رابطہ کیا گیا، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کے اہلکار ہیں وہ فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور لاہور ہائی کورٹ پہنچنے کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو نصب ہیں سی سی ٹی وی کیمراز ان کی فوٹیجز تک رسائی حاصل کی اور تمام کی تمام فوٹیجز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تینوں خطوط ہیں ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، ان کیمروں کے ذریعے ان خطوط کو پہنچانے والوں کو شناخت کرنے کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں جو ان خطوط کا موازنہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ملنے والے خطوط کے ساتھ، اور اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا یہ خطوط ایک ہی جگہ سے یا ایک ہی لوگوں کی طرف سے، ایک ہی گروپ کی طرف سے، ایک ہی گروہ کی طرف سے تو سامنے نہیں آئے، کیونکہ یہ سچویشن جس طریقے سے آگے بڑھی ہے یہ خطرناک حدود کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر اگر اس طرح کے خطوط عدلیہ کے
جج صاحبان تک پہنچ رہے ہیں تو یہ لامحالہ اس کا وزن یا اس کا بوجھ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بوجھ کو بھی اٹھانا پڑے گا، چاہے یہ نہ کردہ گناہوں کی سزا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ موجودہ صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس صورتحال سے خود کو الگ کرنا، خود سے اپنے آپ کو اس سے جدا رکھنا، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا، اور آنے والے وقت میں، آنے والے چند روز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک فریق کے طور پر نہ صرف سامنے آئے گی بلکہ وہ ان تمام اعمال کا رد عمل دینے کے لیے بھی مجبور ہوگی، اور ممکنہ طور پر اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز یا ایک باضابطہ طور پر پریس کانفرنس بھی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے اس وقت غیر رسمی انداز کے اندر معاملہ چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے اور وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک جو ہے وہ مبینہ صاحبزادی بھی ہیں جن کا نام ہے ٹیرین جیڈ وائٹ، اور ٹیرین جیڈ وائٹ اس وقت عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ محترمہ جمائمہ خان صاحبہ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ عمران خان کے دونوں صاحبزادے یعنی قاسم اور سلیمان کے ساتھ وہ ایک اڈاپٹڈ چائلڈ کے طور پر وہ نہ صرف رہ رہی ہیں بلکہ ان کا سٹیٹس ایک بہن کا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں جن کو اڈاپٹ کیا ہے محترمہ جمائمہ خان صاحبہ کی طرف سے۔ اس معاملے کو لے کر ایک کیس تھا جو پہلے ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اس مقدمے کی سماعت جاری تھی۔ آج اس حوالے سے خبر آئی ہے اور ڈان نیوز کے اندر اس خبر کو شائع کیا گیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عدالتی حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ کو چھپانے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دائر درخواست پر عید کے بعد سماعت کرے گی، اور یہ والا معاملہ بھی ایک متنازع معاملہ ہے کیونکہ اس معاملے کو پہلے ایک 3 رکنی بینچ کے روبرو لگایا گیا تھا، اور اس بینچ کے وہ ہیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس عامر فاروق صاحب، اور اس بینچ کے اندر شامل تھے جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب۔ اور اس مقدمے کے دوران اس وقت ایک ٹوسٹ پیدا ہو گیا تھا جب اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جناب جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر کی طرف سے فیصلے کے نوٹس کو شائع کر دیا گیا تھا، جس کو چند منٹ کے بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کو ایک جوڈیشل مس کنڈکٹ سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یہ جو بینچ تھا 2 رکنی بینچ، اس کے 2 رکنی بینچ کے اراکین جو تھے اس کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی آر او کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا تھا اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی تھی کہ یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ فیصلہ جاری کیے بغیر اور فیصلہ جاری کرنے کے لیے کاز لسٹ کے اجرا کے بغیر یا فریقین اور ان کے وکلاء کو آگاہ کیے بغیر بینچ کے تیسرے رکن چیف جسٹس ہائی کورٹ کے دستخط کے بغیر 2 ججوں کی رائے آفس نوٹس کے ہمراہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی، جو عدالت کا فیصلہ نہیں اور رولز اور روایات کے برخلاف ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے ایک نئے بینچ کی تشکیل دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تنازع تھا، اور اس کے حوالے سے یہ بات اپنی جگہ پر موجود تھی کہ اس پریس ریلیز کے اندر اس جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا گیا تھا مبینہ طور پر، ممکنہ طور پر جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو اور جناب جسٹس ارباب طاہر صاحب کو، اور ان کی طرف سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیے بغیر، ان سے اس فیصلے پر دستخط کرائے بغیر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر چڑھاتے ہوئے اور عمران خان کے خلاف ٹیرین کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے کو ایک مس کنڈکٹ کے سے ہی تعبیر کیا گیا تھا، اور اس فیصلے کو نہ صرف معطل کر دیا گیا تھا، سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا، بلکہ اس مقدمے کی اثر نو سماعت کے لیے بھی ایک بینچ کا تعین کیا گیا تھا۔ البتہ اس بینچ نے ابھی تک اپنی کارروائی کا آغاز ہی نہیں کیا تھا، اور ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی نئی کاز لسٹ بھی جاری نہیں کی گئی تھی۔ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو ایک نیا بینچ بنایا گیا تھا وہ ممکنہ طور پر عید کے بعد اپنی اس کارروائی کا آغاز کرے گا، اور یہ دیکھے گا کہ کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو ٹیرین کیس ہے یہ اب قابل سماعت ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اور یہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک نیا سیاسی دھچکا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ کیس قابل سماعت قرار پاتا ہے تو پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے حقیقی معنوں میں ایک خطرہ ہوگا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے نا ایک خطرے کی گھنٹی بجائے گا۔ دوسری جانب جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کہا
کہ یہ جو کھینچا تانی ہے اس وقت فیڈرل کابینٹ کے اندر وہ ایک نیا رخ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کل سابق وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے ایک اہم ترین رہنما جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے عادل شاہ زیب صاحب کے ساتھ ٹاک شو کیا گیا، اور اس ٹاک شو کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آفیشلی یعنی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر اور بطور صدر پنجاب مسلم لیگ نون اپنی رائے کا اظہار کیا، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف سے یعنی بطور پنجاب پریزیڈنٹ انہوں نے محسن نقوی صاحب کے اوپر باضابطہ طور پر طنز کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جب ان سے سوال ہوا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کا عادل شاہ زیب صاحب کے ساتھ گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب یہ تو محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ کیا، انہوں نے اس بات پر مہربانی کی کہ انہوں نے بطور وزیر داخلہ جو ہے وہ اس کا قلمدان سنبھالا، کیونکہ اگر وہ چاہتے، اگر وہ اس خواہش کا اظہار کرتے تو اس وقت وزیر اعظم بھی ہوتے، اور اگر وہ اس خواہش کا اظہار کرتے کہ انہوں نے چیف منسٹر پنجاب ہونا ہے تو وہ چیف منسٹر پنجاب بھی ہو سکتے تھے۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان دو عہدوں کی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور صرف وزیر داخلہ بننے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ اس کیبنٹ کے اندر ایک ناپسندیدہ شخصیت ہیں، یا وہ ایک بن بلائے مہمان ہیں، ایک ایسا مہمان ہے جن کو زبردستی اس کابینہ کے اندر تھوپ دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ہار ہے یا ایک ایسا توق ہے جو زبردستی شہباز شریف صاحب کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب اس بوجھ کو برداشت کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں، اور یہ سٹانس مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک آفیشل سٹانس کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے اظہار برات بھی کیا ہے اور ان سے اظہار لا تعلقی بھی کیا ہے، اور اس کی وجہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر جناب محسن نقوی اور جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت ہونے والی کھینچا تانی ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے سیکرٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کی تقرری کے لیے کچھ ناموں کو تجویز کیا گیا تھا، جس پر محسن نقوی صاحب نے کوئی رائے نہیں دی تھی، بلکہ اس کے جواب میں ان کی طرف سے اپنے نام جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دیے گئے تھے، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اس فائل کو روک لیا تھا۔ پھر اس کے بعد چند آفیسرز کی تقرری کی گئی اور خرم آغا صاحب کو بنا دیا گیا سیکرٹری داخلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سید ناصر رضوی صاحب جو گریڈ 20 کے آفیسر ہیں اور اس وقت ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کے طور پر کام کر رہے تھے، ان کو آئی جی اسلام آباد کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا، اور یہیں پہ سے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اس کھیل کے اندر انٹری ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنا وزن اپنے چچا جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈالتی ہیں اور ایک سرکاری حکم نامہ جاری کرتی ہیں جو کیبنٹ ڈویژن کے نام ہے، جس کے اندر وہ جناب سید علی ناصر رضوی صاحب کی خدمات وفاق کو دینے سے اظہار معذرت کرتی ہیں، اور اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ جناب سید علی ناصر رضوی صاحب جو کہ گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور میں کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات وفاق کے سپرد نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کی خدمات کی پنجاب میں ضرورت ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب آپ کسی دوسرے افسر کا بندوبست کر لیں، اس افسر کی خدمات پنجاب نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کھینچا تانی چل رہی ہے اعلیٰ ترین عہدوں پر تقرری کے حوالے سے، وہاں پر شہباز شریف صاحب کی جماعت شہباز شریف صاحب کی پشت پہ کھڑی ہے، اور انہوں نے محسن نقوی صاحب کی اس خواہش کی تکمیل سے انکار کر دیا ہے کہ ان کی اپنی پسند کے بندے ان کے اپنی وزارت کے اندر اپوائنٹ کیے جائیں گے، اور ان کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وزیر اعظم از دی باس، اور آپ کو اپنے باس یعنی وزیر اعظم کے ساتھ چونکہ مل کے کام کرنا ہے، لہذا آپ کو ان کی خواہشات پر احترام بھی کرنا ہوگا اور ان آفیسرز کے ساتھ کام کرنا ہوگا جو وزیر اعظم صاحب کی منظوری سے آپ کی وزارت کے اندر اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ اب چونکہ وہ محسن نقوی صاحب ہیں، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب وہ تو طاقتور ترین شخصیت ہیں اور طاقتور ترین شخصیات کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، ان کے جو براہ راست وہ جواب دیں ہیں یا جہاں سے وہ ہدایات دیتے ہیں وہ وزیر اعظم کا آفس نہیں ہے۔ اس صورتحال میں یقینی طور پر محسن نقوی صاحب کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا اس طاقت کے مرکز کو جہاں سے وہ اپنے لیے پاورز کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کے اندر ایک نئی کھینچا تانی کی مہم کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان
تعلقات میں دراڑ کی ایک پہلی وجہ ثابت ہو سکتی ہے، جو بتدریج یہ دراڑ آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی پولیٹیکل کشمکش کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور اس صورتحال میں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، جبکہ نواز شریف صاحب اس وقت پنجاب میں موجود ہیں اور وہ اپنی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے پنجاب کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے پولیٹیکل سپیس کو اپنے تجربے کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر مسلم لیگ نون کو چونکہ ایک پولیٹیکل بیانیے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ممکنہ طور پر ہونے والی کھینچا تانی ان کو اس بات کا موقع فراہم کرے گی کہ وہ اس نئے پولیٹیکل بیانیے کو حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اس موقع پر مسلم لیگ نون کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جناب محسن نقوی صاحب پر اٹیک اور ان سے اظہار لا تعلقی یا ان کو ایک بن بلایا مہمان قرار دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل کے اندر اس پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر نہ صرف مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ مسلم لیگ نون بھی اس کھیل کے اندر ایک فریق کے طور پر شامل ہو کر اپنے لیے ایک دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس صورتحال کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔